إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. رب کریم کی بہت بڑی نوازشات میں سے جو کسی بندے پہ ہو سکتی ہیں، ایک عظیم ترین عنایت، مہربانی اور فضل و کرم کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم کسی بندے کو اپنا غلام بننے کی توفیق عطا کرے. بندہ ایسا بن جائے، وہ کرے جس کے کرنے کا انہوں نے حکم دیا، اس سے دور ہو جائے جس سے بچنے کی انہوں نے تلقین فرمائی. کتنی بڑی نعمت ہے. میں اس نعمت کی عظمت کو بیان کرنے سے عاجز ہوں، لیکن بہت ہی خوفناک اور لیکن کی بعد والی بات، اس کے بارے میں کہنے والے ناکارے میرے ایسے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ناکام، نامراد اور بدقسمتی کا شکار. آج کے خطبہ جمعہ کا اللہ کرے کہ مقصد یہ ہو، میں ناکارہ اور آپ سب حضرات خواتین اس لیکن کی بعد والی ناکامی، نامرادی، بدبختی، بدقسمتی اس سے بچ. وہ لیکن کی بعد والی بات کیا ہے؟ پوری توجہ فرمائیں. ارادہ ہے اور اللہ کرے کہ جو کہہ رہا ہوں وہی ہو کہ میں آپ بدبختی سے بچ کر خوشبختی میں آ جائیں، ناکامی، نامرادی سے بچ کر کامیاب و کامران ہو جائیں. محمد خان جی، لیکن کے بعد والی بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ کہنے اور سننے والوں، مردوں اور عورتوں، ان کی ایک بڑی تعداد اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی، اللہ کی تابعداری اس کو وقتی طور پر اختیار کرتے ہیں. آج کی تعبیر میں فار دا ٹائم بھی جو شایا نیکی کا، جو شایا پرہیزگاری کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل دیکھ کے
خوش ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو، ابال ختم ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھیں ترستی ہیں، کہاں ہے وہ عجیب منظر، دل پیاسا ہے، رب ذوالجلال کے حضور لمبے سجدے، لمبی دعائیں، صلہ رحمی، ماں باپ کی خدمت، بے کسوں کی مدد، کہاں ہے وہ؟ ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتی۔ اور شاید آپ مجھ سے متفق ہوں، اس بات کا مشاہدہ رمضان کے چاند کے بعد اور عید کے چاند کے بعد والے دنوں میں بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ رمضان میں کیا کیفیت ہے، آدمی اگر سوچے تو تمنا کرے اسی کیفیت میں اللہ کے پاس چلا جائے۔ رمضان کے بعد کیا بات ہے، پہلا ہی پرچہ برباد، فجر کی نماز کو گوچ، مسجدیں ماتم کرتی ہیں، کدھر گئے وہ لوگ جو فجر میں آیا کرتے تھے؟ کیا بدقسمتی، بدبختی سے بچنے کی یہی صورت ہے؟ اچھی طرح نوٹ کیجئے، اللہ کے فضل و کرم سے ارادہ یہ ہے کوئی بات غلط نہ کریں، پھر بھی غلطی کا پتلا ہوں، اگر ہو جائے تو اللہ معاف کرے، آپ بھی معاف۔ یہ چیز حاصل شدہ، نوٹ کیجئے، خوفناک بات ہے، اور کہنے کا مقصد بیکار ڈرانا نہیں، کہنے کا مقصد اپنے اور آپ کے کمزور یا مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑنا ہے۔ وہ خوش قسمتی، وہ کامیابی، وہ کامرانی جس کے بعد زندگی میں بدبختی کا دور آ جائے، ناکامی کا موسم آ جائے، اچھی طرح نوٹ کیجئے، وہ بدبختی، وہ ناکامی کامیابی کے دور کا نام و نشان مٹا دے۔ وہ بیلنس باقی رہے تو بڑی غنیمت تھی، وہ بیلنس باقی نہیں رہتا، صفایا کر دے۔ اور کیا عقل مندی ہے یہ، ایک آدمی رمضان میں جوڑ کے خوشبختی کا خزانہ جمع کرے، اور شوال کا، عید کا چاند نظر آتے ہی پٹرول پھینک کے اس کو ماچس کی ڈبیا سے آگ جلا کے خاک کر دے، راکھ بنا دے۔ یہ عقل مندی کا سودا ہے۔ حضرات و خواتین، کسی ذاتی مقصد کے لیے ڈرانا، میں کیا کروں گا آپ کو ڈرا کے؟ کوئی چندہ لے رہا ہوں، ووٹ لے رہا ہوں، اللہ اس سے بچائے۔ یا یہ اس عورت کی طرح ساری رات سود کاٹتی رہی اور بعد میں سارا کھول کے برباد کر دیا، رات بھر کی محنت اور پھر اس کو کھول کے پھینکنا، جواب کیا آئے گا؟ جی صفر ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ اور یہاں صفر نہیں، یہاں مائنس ہے، یہاں صفر نہیں، یہاں مائنس ہے۔ وہ رمضان میں جنت والی بات تھی اور یہاں جہنم کی گہرائیوں میں گرنے والی بات۔ اگر برابر ہوتا پھر بھی نہ چاہتے ہوئے کوئی صبر کرے تو برابری کی تو یہاں بات ہی نہیں، یا سودے دو ہیں، یا جنت یا جہنم۔ جنت کے قریب پہنچ کر یا جنت میں اپنے رب کی رحمت سے اچھے اچھے اعمال کر کے داخل ہونا، پھر
عید کا چاند نظر آنے کے بعد جہنم کی گہرائیوں میں پھینکے اپنے آپ کو پھنکوانا، یہ برابری کا سودا ہے۔ ساری زندگی ملازمت کی، اوور ٹائم لگائے، بیوی بچوں سے دور رہا، پردیس کاٹا، ایک پونجی جمع کی، اپنے وطن پہنچا تو سارے مال و دولت کو پٹرول پھینک کے آگ لگا دی۔ یہاں تو بات تھی برابری کی، کروڑوں صفر، اور یہاں بات کروڑوں اور صفر کی نہیں، یہاں بات کروڑوں اور مائنس، اتنا مائنس انسانوں کی گنتی میں وہ مائنس کا نمبر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو کیا کیا جائے؟ وہ کیا جائے جس کی تلقین رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں پہلے پچھلوں کو کی، جس کی تلقین ایمان والے دوسروں کو کرتے رہے، جس کی تلقین کرتے ہوئے رب العالمین نے اس کے فوائد کو بیان کیا، جس کی تلقین کرتے ہوئے رب العالمین نے اس کے خسارے کو بیان کیا، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے رب العالمین نے اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار تدبیر بیان۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اسی بارے میں کچھ باتیں ترتیب سے ایک دو تین کر کے باہوالا سنتے ہیں، اور اللہ کرے کہ میں ناکارہ جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے میرے دل سے نکلے اور دل میرے میں پہنچے اور سب حضرات و خواتین کے دلوں میں نقش ہو جائے اور وہ اپنے ساتھ زندگی بھر کی پونجی لے کے جائیں۔ آئیے اس بارے میں جو گفتگو ہے اس کا پہلا حصہ فضل الہی تو کیا ہے، اور آپ اپنے آپ سے چاہیں تو کہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ بہت کچھ ہے تو آپ خارج ہیں۔ فضل الہی تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے ان بندوں کی بات سن جن ایسا پوری انسانیت میں نہیں، پوری مخلوق میں کوئی نہیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام۔ ہمارا یہ عقیدہ رانا شاہد صاحب، ہمارا عقیدہ ہے مخلوق میں سب سے شاندار اللہ کے انبیاء اور رسول، ان کو اللہ نے کیا تلقین کی؟ تمہارے لیے چھٹی ہے، آپ بہت کچھ کر چکے، میرے آپ کے ساری زندگی کے رمضان کے روزے تراوی عبادات اگر کچھ ہیں وہ اللہ کے انبیاء کی نیکیوں کا کوئی حصہ بنتے ہیں، جس کا بنتے ہیں وہ بنتے ہوں گے، میرے تو نہیں بنتے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ آئیے ان کے بارے میں رب العالمین کے احکامات کو سنتے ہیں، شاید مجھے آپ کو کچھ خیال آ جائے۔ کلیم اللہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، اعلیٰ، افضل، سب جواب دو کون؟ جج صاحب، انبیاء رسول، اور انبیاء رسول میں 5 رسول، ان ایسا کوئی بھی نہیں، اور ان کا نام ہے اولو العزم من الرسل، عظیمت والے رسول، اور وہ 5 نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کلیم اللہ کی بات سنتے ہیں۔ سورہ یونس آیت شریفہ 99 89، اللہ کریم نے انہیں اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا، سماعت فرمائیے، قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی فریاد کو قبول کیا، اب تم نے کرنا کیا ہے؟ جاؤ جا کے عیش کرو۔
خوشیاں مناؤ، فاستقیما، دونوں جم جاؤ. چھٹی نہیں ہے، چھٹی ہے مرنے کے ساتھ. جو کچھ اور سمجھتا ہے تو اپنی سمجھ کا خود ذمہ دار ہے. جو دو چار لفظ اللہ نے دیے ہیں ان کے مطابق فقر صاحب جی، جب تک جان میں جان ہے، سانس آ اور جا رہا ہے، چھٹی نہیں. چھٹی بولو زور سے ڈاکٹر شعیب نہیں. یہ چھٹی اسی وقت ہوگی جب اللہ کی رحمت والا فرشتہ، اللہ کی رحمت والا ہی عذاب والا نہ آ جائے، آئے اور میری آپ کی روح کو لے جائے، پھر چھٹیاں ہی چھٹیاں. اس سے پہلے چودھری صاحب چھٹی نہیں ہے. اب فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ان کے بھائی کو، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی فریاد کو قبول کیا گیا. فاستقیما، اب دونوں جم جاؤ، استقامت اختیار کرو. استقامت کیا ہے؟ آئیے دو بڑے بڑے علماء میں سے دو ان کی بات سن لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. علامہ راغب اصفہانی بہت بڑے عالم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. انہوں نے ایک کتاب تحریر کی، المفردات فی غریب قرآن، قرآن کریم کے الفاظ کی شرح. شاندار کتاب. فرماتے ہیں استقامت لزوم منہج مستقیم، سیدھی راہ. المستقیم، خط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ جیومیٹری میں ہم کیا پڑھتے تھے؟ دو نقطوں کو ملانے والی، فوکس صاحب ایسے ہی ہے، دو نقطوں کو ملانے والی سب سے سیدھی راہ. اور کوئی مغالطہ دھوکہ میں رہنا چاہے تو اس کی مرضی. خط مستقیم ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا، سوا بھی نہیں ہوتا، 1.1 بھی نہیں ہوتا. انجوی کرو جی، انجوی کرو، کوئی کر نہیں. رب کی شریعت میں نہیں، تیری دکانداری میں کرتا رہ اپنے دکانداری. بات واضح ہو رہی ہے. خط مستقیم کتنے ہیں؟ ایک سے رتی برابر اوپر ہوگا غیر مستقیم، ایک سے رتی برابر کم ہوگا غیر مستقیم. تو فرمایا لزوم المنہج مستقیم، سیدھے طریقے سے چمٹے رہنا، یہ ہے استقامت. اب عید کا چاند آیا، رات کو عید کی تیاریوں میں، شاپنگ میں یا کسی بات میں مشغول رہا. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گول کرنی، مرد صحت مند غیر معذور وہ صراط مستقیم پر. عصر کی نماز کو تفریح کے لیے گیا ہے اور بعد میں یہ بات تفصیل سے آئی کیا نقصان ہے. تفریح کے لیے گیا ہے، عصر کو برباد کر دیا، یہ صراط مستقیم ہے. عید کے لیے فنکشن ہے گھر میں، کزن، انٹیاں اور کیا کچھ آ جا رہا ہے. غیر محرم مردوں اور عورتوں میں اختلاط ہے. جوان لڑکے اور لڑکیاں آنکھوں سے باتیں کر رہے ہیں. حاجی صاحب کا گھر، ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے، خوشی کا موقع ہے. عید ملن ہے یا شیطان ملن پارٹی؟ نام دیکھو کیا رکھتے ہیں اور کام دیکھو کیا کرتے ہیں. نام کے بدلنے سے خنزیر بکری گندگی بریانی بن جائے. کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اور یہ دھوکہ بازی گھر گھر میں ہے کہ نہیں؟ کون سا گھر بچا؟ ادھر ہے صراط مستقیم. فرمایا لزوم المنہج مستقیم، استقامت کیا ہے؟ سیدھے طریقے کو چمٹے رہنا.
علامہ نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں استقامت کا معنی بیان کیا، لزوم طاعت اللہ تعالی، اللہ کی تابعداری کو چنتے رہنا، خوشی میں، غمی میں، توغلی میں، تنگدستی میں، بالادستی میں، زیر دستی میں، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، امن میں، جنگی میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، خشکی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، نوعمری میں، لزوم طاعت اللہ تعالی، اللہ کی غلامی، اللہ کی تابعداری، اس سے سب بولو کیا کرنا، چنتے ہیں۔ اور یہ حکم کس کو ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کو ہے، جن کو اللہ نے اپنے سے گفتگو کا شرف عطا فرمایا۔ تیرے اور میرے پلے میں ہے کیا؟ کیا ہے جس کے پلے میں ذرا ہاتھوں بڑا کر؟ میرے پلے میں تو کچھ نہیں۔ رمضان میں میں نے کون سا ایسا مار کا سر کیا ہے، اب مجھے ایک چھٹی مل گئی۔ فاستقیما، دونوں استقامت اختیار کرو، ولا تتبعا سبیل الذین لا یعلمون، اور جاہلوں کی راہ پہ نہ چلو، آگے چلو۔ اولو العزم رسل، ان میں سے ایک اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ۔ اب کیا شان ہے عیسیٰ کی، علیہ السلام بیان کرتے رہے، دن ختم ہو جائے ان کی شان کا کتاب و سنت کی روشنی میں بیان ختم نہ۔ انہوں نے رب ذوالجلال کے حکم سے بچپنے میں، جبکہ عام بچے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، ماں کی گود میں پہلے دن ہی اللہ کے حکم سے کیا اعلان کیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی۔ وصیت کا کیا معنی؟ ایک معنی تو یہ ہے جب مرتے وقت مرنے والا بات کہتا ہے، معاذ اللہ اللہ نے یہ بات مرتے وقت کہی، بات واضح ہو رہی ہے، تو کیا معنی یہ؟ وَأَوْصَانِي، یہ نہیں کہا مجھے اللہ نے حکم دیا، فرمایا اوصانی، اللہ بہتر جانے کہ اللہ نے حکم دینے کی بجائے وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا، لیکن یقین ہے اللہ کی کوئی بات حکمت سے خالی ہے۔ اس کی ایک حکمت، اللہ کرے غلط نہ ہو، یہ ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا۔ اللہ کا صرف حکم دینا غلاموں کے لیے ماننے کے لیے کافی ہے یا ناکافی؟ جو جواب دو۔ اور جب زیادہ سیویاں کھا لی ہیں، آنکھیں نہیں کھل رہی، اور جب تاکیدی حکم دیں تو پھر گنجائش کہاں سے آئے گی؟ اور ایک دوسری حکمت، جس طرح مرنے والا اپنی اولاد کو جو بات کہتا ہے کتنے اہتمام سے، اس کو پتہ میں جا رہا ہوں، اور یہ جملہ یا یہ جملے شاید زندگی کے آخری جملے ہوں، تو وہ کس طرح کہاں سے بات نکالے، کہاں سے نکالے؟ اللہ نہ مرنے والے ہیں نہ مرتے ہیں، ایک سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک نے یہ حکم انتہائی تاکید سے کسے دیا؟ روح اللہ کو۔ کسے دیا؟ جو 5 سب سے بڑے رسولوں میں سے ایک ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ کیا حکم دیا؟
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے انہوں نے تاکیدی حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا. کب تک؟ عید کا چاند نظر آنے تک. ما دمت حیا، جب تک میری جان میں جان ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ حکم ہے کہ میں آپ نے رمضان میں کیا تیر مارا ہے تو میں چھٹی یہ آج خوشی کا دن ہے، خاک ہے میری اثر پر خاک ہے میری خوشی. اللہ تجھے یہ خوشی دکھانے سے پہلے لے جاتا تو اچھا، جہنم میں تو نہ جاتا. آئیے اب ان کی بات سنیے جن ایسا اللہ کی پوری کائنات میں کوئی ہے ہی. سورہ الحجر 14واں پارہ آیت شریفہ یاد کر لیجیے، 199. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے. کب تک؟ کب تک کیجیے؟ کوئی چھٹی والی بات، کنسیشن والی بات، انٹرنل والی بات اگر ہوتی تو سب سے پہلے کن کے لیے ہوتی ہے؟ اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے. اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ایک لمحہ، توجہ فرمائی، ایک لمحہ اس کی مہلت اور اس میں کوتاہی کے بغیر، نہ کیفیت میں کمی اور نہ انٹرول. اور اگر اکرم الاولین والآخرین اللہ کے ہاں سب سے عزت والے، اتقى الناس اللہ کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرے، اخشى الناس اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، ان کے لیے نہ انٹرول ہے، نہ ریسس ہے، نہ کنسیشن ہے. تو میرے آپ کے لیے شیطان کی طرف سے تو ہو سکتی ہے، رحمان کی طرف سے اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جو کہا اور سنا گیا اس پہ جو غلطی ہے وہ معاف کر دے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اس پر عمل کرنا کہنے والے ناکارے اور سب سننے والوں کے نصیب میں فرما دے. اللہ توفیق دے. ایمان و عافیت سے آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی نقطے سے بات کو آگے بڑھانے کا عاجزانہ ارادہ ہے. اللہ پاک کہنے سننے ایمان و عافیت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج خطبہ جمعہ اس کا خلاصہ یہ ہے، نیکی کا کرنا، بدی سے بچنا، اللہ کریم کی غلامی کو اختیار کرنا، ان کے احکامات کی تعلیم کرنا، ان کے احکامات کی تعمیل کرنا، ان کی روکی ہوئی بات سے دور ہونا بہت ہی بڑی خوشبختی. لیکن اس کی تکمیل، اس کا فائدہ، اس کا نفع، اس کی خیر پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میری آپ کی موت کا وقت آئے تو ہم اللہ کی غلامی میں ہوں. اگر میری آپ کی موت میں اور میرے آپ کی اللہ کی غلامی میں
1 منٹ کا بھی وقفہ آ گیا ستیاناش میں. اللہ وہ وقفہ دے ہی نہ, اس زندگی کو کیا اس وضو کو وہ آگے نہ کہ اللہ وہ لمحہ میری زندگی میں آئی نہیں اس سے پہلے. خوش بختی کا ایک لمحہ